السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آج سے سیر الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں، یعنی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت، زندگی، ان کے سوانح، ان کے حالات کیسے تھے، کیا تھے، جو اللہ کے پیارے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، جو آج پوری امت کے پیارے ہیں، ان سے محبت، گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک سے بھی بغض، دشمنی، نفرت، کینہ، یہ نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنے کے برابر ہے۔ آخری سانس تک، قبروں میں جانے تک اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں گستاخی کرنے سے، ان کی شان میں کمیاں نکالنے سے ہم سب کی اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایک ایک صحابی کے جوتوں کے مٹی کے صدقے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو کوئی معمولی جماعت نہیں تھی جو اللہ تبارک و تعالی چن کر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کئی دن پہلے شروع بھی کیے تھے، کسی وجہ سے رک گیا تھا، لیکن اللہ پھر موقع دیا ہے شروع کرنے کا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیاں معلوم کرنے کا، اس لیے کہ ہمارا مزاج بن رہا ہے کہ ہم سنتے ہیں بہت کم، سننا نہیں چاہ رہی آج، سنانا چاہ رہی آج، اپنا دکھ درد سب کو سنانا چاہتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا دکھ درد کوئی سننا نہیں چاہتا، اپنا دکھ درد سب کو سنانا چاہتے، دوسروں کا دکھ درد سننا پسند نہیں کر رہی، تو مزاج بنتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایک اچھی بات یاد آ گئی، یاد رکھو، کوئی آ کر آپ کے سامنے اپنا دکھ یا درد یا اپنی تکلیف بیان کر رہا ہے،
آپ اسے تسلی دے رہی. اللہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت کی بات یاد آ گئی اچانک. کوئی آدمی اپنا دکھ درد یا کوئی اپنی دل کی تکلیف آ کر آپ کو سنا رہا ہے، آپ اسے تسلی دے رہی اپنی طاقت کے برابر. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں 30 دن مکمل اعتکاف بیٹھنے سے جو ثواب ملتا ہے، وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دکھ درد والے کو تسلی دینے سے دیا کرتا. اللہ واہ سبحان اللہ، کتنا بڑا کام ہے بھئی. یہ نمازی آپ کو بہت سارے مل جاتے، بھرے پڑی آج مسجدوں سے نمازیاں، حاجی، صدقہ خیرات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، عبادتیں کرنے والوں سے تو دنیا بھری پڑی ہے. محبت کا بول بولنے والے کو یہ دکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھانے کے لیے، صرف نماز سکھانے کے لیے آئے، ہاں، روزہ سکھانے کے لیے آئے، حج سکھانے کے لیے آئے، زکوٰۃ سکھانے کے لیے آئے، یہ بھی سکھانے کے لیے آئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کو پورا پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، پورا سمجھانے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک بڑا اچھا تھا. عبادتوں کا اتنا تذکرہ نہیں ہے، عبادتیں 100 میں زیادہ سے زیادہ ایک 10% یا 20% یا 25% رکھ لو بس. ہماری شریعت میں عبادتوں کا جو حساب ہے وہ صرف کتنا ہے؟ 25%. 70% جو ہماری شریعت ہم جو بتاتی ہے وہ ہے لوگوں کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسلموں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، تجارت، معاملات، لین دین، ہر چیز یہ ہم نے سکھاتی ہے ہماری شریعت. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ذمی کو بھی تکلیف پہنچائے، ذمی کہتے ہیں اسلامی ملکوں میں ٹیکس دے کر کوئی کافر رہتا ہے، اسلامی ملکوں میں کوئی کافر ٹیکس دے کر رہتا ہے اسے ذمی کہتے ہیں. اگر کوئی ایسے ذمی کو بھی تکلیف دے، کل قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اللہ کے پاس لڑوں گا، کیوں اسے تکلیف دیا؟ یہ کافر کو تکلیف دیا تو بھی. یہ ہمارا دین کیا ہے. کرونا میں تو سب کی آنکھیں کھل گئی، پھر بند ہونے آ رہی. کرونا میں تو سب کی آنکھیں کھل گئی تھی، پھر کیا ہو رہی؟ بند ہونے کو آ جا رہی. کہ محبتیں چھینکنے کی وجہ سے لوگ پوچھتے تھے کیا بھائی زکام ہے، سردی ہے، آپ کو دکھا لینا تھا. آج کل کوئی چھینک ڈالا تیرا ستیہ ناش ہو جائے، میرے سامنے چھینکو مرنا کیا کہ مجھے کرونا لگا دیا تھا کیا تو کہ میرا رہنا پسند نہیں کیا. چھینکنے کی وجہ سے بددعائیں مل رہی. پہلے تو بولتے تھے اب محبت سے پوچھتے تھے کیا بھائی سردی ہوگی کیا، اب جگ دکھا لینا تھا. آج ایسا نہیں، چھینک آ رہی ہے کہ تو بس لوگ بھگ جاتی سامنے سے. خود باپ ہی جھٹ کو چل رہا بچے چھینکے تو کہ تو باپ کو شوگر ہے، اس لیے شوگر پیشنٹ چھینکا کے سامنے کیا نہیں ہونا کہتا، بیٹھنا نہیں کہتا. آج یہ سلوک ہے. سوچ کو دیکھو، یہ شروعات ہے. کیا ہے یہ؟ شروعات ہے بھائی. مطلب یہ دنیا کی شروعات. یہ لوگوں کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا کیا ہے، دنیا کے لوگ کیسے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ارشاد فرمایا جیسا میں دنیا سے جا رہا ہوں ویسا آ گئے تو جلدی ملاقات ہے. نہیں اپنے اوپر سب کے بوجھ رکھ لے گئے تو بھی ملاقات بہت دیر ہے. لیکن دیر تو ہے، ملاقات تو ہے لیکن دیر ہے. یعنی سب کے حقوق ادا کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، اوابین پڑھو، کیا بھی پڑھو. اللہ کو تمہاری بات کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ آسمانوں پر 4 انگلیاں اتنے رکھنے کی جگہ بھی نہیں کہ فرشتے قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، عطیات میں ہیں. اللہ کی کیا کر رہی ہیں؟ تسبیح پڑھ رہی. باقاعدہ فرشتے اللہ سے کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ ہم تیری تعریف و تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. اب انسان کو کیوں پیدا کرتے ہیں اللہ؟ انسان زمین میں جا کر فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا،
تو فرشتے خود کہتے ہیں اللہ تیری تسبیح تیرا ذکر کرنے کے واسطے ہمیں ہی نہ. اللہ کہنے لگا میں ایسی ایسی چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اپنا اپنا کام کرو. اللہ مشورہ نہیں لیا فرشتوں سے. استغفر اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کو بناتے وقت اللہ مشورہ لیا کرتا. کس سے؟ فرشتوں سے. محتاج اللہ فرشتوں کا. کس کی مخلوق فرشتے؟ اللہ کی مخلوق. اللہ مشورہ لیتا ہے. اللہ سنایا سو کیوں؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس انسان کو آپ خون ریزی کا ذریعہ سمجھ رہی، جس انسان کو آپ زمین میں فساد مچاتا سمجھ رہی، وہ انسان جب توبہ کرے گا میرے سامنے روئے گا تو آپ جو بول رہی نا کہ اللہ یہ انسان کو کہیں پیدا کرے جو خون بہاتا ہے، تو وہ خون بہانے والا جب آ کر رویا تو، جب وہ فساد مچانے والا ہنگامہ مچانے والا جا کر رویا تو، چلو تو وہ تو ہے کہ آسمان کی بات. حضرت زمین کی کیا؟ ارے زمین میں کیوں نہیں بھائی؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہاڑ اتحیات میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کس میں؟ پہاڑوں کو دیکھو قیام میں ہی. کیا کس میں ہی؟ اتحیات میں ہی. ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ درخت قیام کی شکل میں ہی. کس کی شکل میں؟ نماز میں کھڑتی نہیں ہمیں، اسے بولتے قیام. قیام کی شکل میں پورے چوپائے 4 پیر کے جانور پورے رکوع میں ہی. کیسے ہی؟ رکوع میں ہی. پورے کیڑے مکوڑے چونٹیاں چھوٹے چھوٹی مخلوق کس میں ہی؟ سجدے میں ہی. کس میں ہی؟ اللہ کو میری بات کی ضرورت ہے. اللہ کو میری بات کی ضرورت نہیں. اللہ انسانیت دیکھنا چاہتا ہے. انسانوں میں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ انسانیت دیکھنا چاہتا ہے. کئی سارے ایسے ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں لیکن گھروں میں حلق کا کانٹا بنے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کئی سارے ایسے ہیں جو سالانہ روزہ ہر سال حج کرتے ہیں لیکن ٹائم پر مزدوروں کو مزدوری نہیں دے رہی. ٹائم پر مزدوروں کو مزدوری نہیں دے رہے. کئی سارے ایسے ہیں جو غریبوں پر خوب خرچ کر رہی دل کھول کر لیکن خود کی بہن خود کا بھائی غربت میں پڑ کر رہی، ان کا کچھ خیال نہیں ہے. تو کیا ایسی چیزیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں؟ تو انسانیت، انسان کے اندر انسانیت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو فوراً دین کی دعوت نہیں ملی، فوراً نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، زکوٰۃ کی دعوت، حج کی دعوت نہیں ملی. کوئی ایک کتاب دکھاؤ آپ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے ہوں؟ نماز کی دعوت دی ہوں، روزے کی دعوت دی ہوں، زکوٰۃ کی دعوت دی ہوں، حج کی دعوت دی ہوں. نہیں 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 نہیں. یہ ایک اللہ کی محبت دل میں بٹھائے. اخلاق، امین، صادق، سچ بولنے والے، امانت دار، دھوکہ نہیں دیتے، کسی کو نہیں ستاتے، کسی کا برا نہیں چاہتے. یہ چیزیں 13 سال تک مسلسل محنتیں پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 50 سال کی عمر میں معراج کے سفر میں اللہ حج نماز دیا، پھر مدینے میں اللہ زکوٰۃ دیا، پھر روزہ دیا، پھر زکوٰۃ، روزہ اور کیا ہے حج. یہ سب کب؟ مدینے میں. مکے میں صرف کیا؟ انسانیت. کیا؟ ایسے لوگوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا بیج بوئے جو کیا تھے؟ اپنی تلوار کی تیزی معلوم کرنے کے واسطے سامنے والے کی گردن اڑاتے تھے، جو اپنی بہنوں کو، جو اپنی بیٹیوں کو لے جا کر زندہ دفناتے تھے، جو بیٹیوں کا بہنوں کا ماں کا حق مار کر کھاتے تھے. بڑا قتل کرتا تو اس کے بدلے چھوٹے کو سزا ملتی تھی. چھوٹے کمزوروں کو کیا کرتے تھے؟ پھانسیوں پر چڑھاتے تھے. اور دشمنی خاندانہ چلتی تھی. اتنے سخت لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کرنے پر کہا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں ایمان کی دعوت دیو. تو کتنے لوگ ایمان لائے مدینے میں، مکے میں. ایسے انسانوں میں جو بالکل پتھر کی طرح سخت تھے، پتھر تو بھی تھوڑا نرم ہو جاتا، اس سے بھی بڑے سخت تھے. ایسے لوگوں میں انسانیت ایسا ڈالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود میاں بیوی رات میں بھوکے تھے لیکن مہمان کو چراغ سیدھا کرنے کے بہانے مہمان کو پیٹ بھر کو کھلائے، اپنے بچوں کو بہلا کو کیا کہ بول کو سلا لے. خود میاں بیوی رات بھر کیا تھے؟ بھوکے تھے. ایسا بنے ہمارے نبی، ایسا انسانیت ان کے دلوں میں ڈالے اللہ. ان کو ڈالنے کے لیے ہمارے نبی کو بھیجا، اللہ بھیجا اس ہمارے نبی کو ڈالنے کے لیے کہ آخری وقت تھا، سانس جانے کا آخری وقت تھا. پیاس کے لیے پانی بول رہے تھے.
جب ان کے پاس پانی لے جایا گیا تو مجھے نہیں، بھائی اپنے بازو والے بھائی کی طرف اشارہ کیے، مجھے نہیں تب جاتا ان کو دینے گئے تو انہوں منجے نکو ان کو دیو، اشارے سے ان کو دیو، آخری سانس ہے بھائی، کیا آخری سانس ہے، وہاں تک گئے، انہوں چلے گئے تھے، اللہ کے پیارے ہو گئے تھے، ان کے پاس ہے، انہوں بھی اللہ کے پیارے ہو گئے تھے، بعد میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس ہے تو انہوں بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، مر گئے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کرے۔ یہ انسانیت ہمارا نبی پیدا کرے صحابہ میں، ہمارا نبی سمجھے اس امت کو، ایسی نبی کی امت ہمیں آج بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے کہ کرونا میں بڑا دیکھنے کا موقع ملے، اللہ اچھا سمجھا ہے لوگوں، ہم نے بھی تجربہ ہو کہ کہاں تک انسان انسانیت کے ساتھ، باپ کو کیا کہنے لگے بچے کہ ہمارے باپ کو ہمیں نہیں چیز سکتے، ایسا کام کرو ہمیں پیسے دیا دی سب تمہیں دیکھ لو۔ ایک کمیٹی والے سے ایک کوئی کمیٹی تھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ انہوں آتے تھے باقاعدہ نہلانے کے واسطے، باپ نہیں جاتا تھا سامنے، بیٹا نہیں جاتا تھا، اپنوں کو جب نہلائے جاتے تھے تو سامنے نہیں جاتے تھے، ماسک لگا کر اس پورا کام دور 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 دور۔ تو سمجھ میں آ گیا لوگوں کو کہ دنیا مطلبی ہے اور دنیا کے لوگ بھی کیا ہیں، مطلبی ہیں، معلوم آتا۔ اور ایسا انسانیت پیدا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری پوری امت کی ماں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ یہ جمعہ بڑی عجیب بات اللہ دل میں ڈالے، بڑی عجیب بات مستورات میں بیان چل رہا تھا، اس وقت میں یہ بولیا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان دیے کہ نہیں؟ چاہتے تو نماز میں بھی اللہ بلا لے سکتا تھا، نہیں؟ مکہ المکرمہ میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی جا سکتے تھے، جا سکتے تھے کہ نہیں؟ اللہ بڑی سے بڑی شاندار موت دے سکتا تھا، شہادت کی موت، اللہ کے راستے میں بھی اللہ بلا لے سکتا تھا، اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان دیے تو اللہ ایک بات دل میں ڈالے کہ جن کو اللہ کچھ دینا چاہتا نا ان کو اللہ بڑا آزماتا، ان کو اللہ کیا کرتا؟ پوری امت کی ماں بنایا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ نہیں؟ تو اللہ آزمایا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لاڈلے، ان کے پیارے سینے پر جان دیے، پوری امت کی ماں تمہیں، تمہاری قربانی بہت بڑی، تمہارا مقام بھی انشاءاللہ جنت الفردوس میں بہت بڑا۔ اور ماں یہ قربانی نے بس اتنیش نہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زنا کی جب تہمت لگی تھی، نعوذ باللہ، اللہ بار 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 ایسا لفظ نکالنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، جو غلط کام کی جو تہمت لگی تھی اس وقت کیا بولے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اللہ سے میں سناتی ہوں، مجھے بھروسہ ہے میرے اللہ کے بارے میں کہ میرا اللہ میری تصدیق کرتا ہے۔ لوگ بڑا علماء، اللہ ہر ایک عالم کی عمر میں، صحت میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی علماء دنیا سے چلے گئے، ائمہ، مبلغین، مفسرین، محدثین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ کیا تطبیق دیے، کیا جوڑے ہیں بات کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچہ گہوارے میں بات کرا ان کی برات کے بارے میں کہ حضرت یوسف سے غلطی نہیں ہوئی، غلطی کس کی تھی؟ زلیخا کی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر جب لوگ تانا زنی کر رہے تھے تو اس وقت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زبان دیا فوج میں کہ ہمارا امی ابھی ایسا ویسا کام نہیں کرے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ مجھے نبی بنایا ہے، میں نماز لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ لے کر آیا ہوں، یہ سب باتیں کرے کون؟ ان کی برات اللہ کس سے کرایا؟ بچے سے کرایا۔ جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو کیا خود اللہ بات کرے؟ خود کون بات کرے؟ کسی بچے کو نہیں بات کرنے کرایا، کون بات کرے؟ خود اللہ۔ اور اتنا غصے سے بات کری اللہ، باقی کہیں بھی ہوتا غصے سے نہیں بات کری اللہ۔ کتنا پیار رہیں گا کس سے؟ ہمارا امی سے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انسانیت کیا تھی دیکھو، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اسی پیارے کمرے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں جہاں نبی انتقال ہوتی، نبی کو وہیں دفن کیا جاتا، شرط ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی ہر ایک نبی جہاں جہاں انتقال ہوئے ان کو وہاں دفن کر دیا گیا، لے جائے گا نہیں، جہاں انتقال ہوئے وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حجرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شہید انتقال ہو گئے تو وہاں ان کو دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ اب جگہ باقی تھی ایک، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوری تسلی تھی کہ میں میرے شوہر اور میرے ابو کے بازو میں سو جاؤں گی، اس کی پوری تیاری کر لیے تھے، نیت بھی کر لیے تھے، سب کر لیے تھے۔ کوئی معمولی بات کہ ابھی نبی کے بازو اور اپنے ابا کے بازو سو جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ان کے بازو میں قبر بنانا کوئی اتنی بڑی فضیلت اللہ کسی کو دیا ہے؟ نبی کی صحبت میں اور اپنے ابو کی صحبت میں قبر بنانا کوئی معمولی بات؟ دونوں کائنات میں سب سے افضل، کائنات میں سب سے افضل، ایک تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہمارے نبی کے بعد انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایسے صحابی اور ایسے ابو اور ایسے نبی اور ایسے شوہر، ان کے بازو میں جگہ کوئی معمولی بات؟ پوری تسلی، پورا اطمینان کہ میری قبر بھی ہاتھ بننا، پوری تیاری۔ حضرت عبداللہ کے امی جان، حضرت عمر امیر المومنین، ہمارا ابا، پوری امت کی ماں تھی نا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی جان، ہمارے ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے، تمنا ہے، امیر المومنین ہونے کے ناطے نہیں، نبی کے ایک دوست حضرت ابو بکر کے ایک دوست ہونے کے ناطے ان کو خواہش ہے، کہتے انہوں نبی کے بازو میں سونا چاہتے ہیں، حضرت ابو بکر کے ساتھ سونا چاہتے ہیں قبر میں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو جگہ یہاں۔ کتنی خواہش تھی دل میں، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر حضرت عمر کی خواہش ہے تو میں تو اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ واہ، کیا ہے محبت، کس سے؟ صحابہ سے، کس سے؟ کیا انسانیت تھی بھائی، وہ میں بولنا چاہتا ہوں۔ کیا اخلاق تھے، کیا سلوک تھا، کتنی مقدس جگہ بھائی، کتنی مقدس جگہ کہ چاہتے تو صاحب بول سکتے تھے میرا کمرہ ہے، میرے شوہر ہی، میرے ابو ہی، چاہتے تو بول سکتے تھے، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی اگر حضرت عمر کی خواہش ہے تو خوشی سے میں اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھے صحابہ۔ تو بیٹے آئے، خوش ہو کر ابو خوش ہو جاؤ، امیر المومنین خوش ہو جاؤ کہ حضرت امی عائشہ مان لیے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا ڈر کے اجازت دے دیے ہوں گے، میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ لے کر جاؤ، کمرے کے باہر رکھو، پھر پوچھو، اگر اجازت ملی تو ہم مجھے اندر لے جاؤ، اگر نہیں ملی تو جنت البقیع میں دفن کر دو۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے تو لے جایا گیا، کمرے کے باہر رکھا گیا، پوچھا گیا کہ امیر المومنین حاضر ہیں عمر بن خطاب، اگر اجازت ہو تو اندر لا سکتے ہیں۔ تو امی عائشہ اسی طرح خالی باہر آ گئی، اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے پردہ کرتے ہوئے باہر آ گئی۔ یہ سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، اپنی بیویوں کو، بچوں کو، دوسروں کے لیے قربان ہو جاؤ، اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاؤ، آپ کے لائے ہوئے نبی کے دین کے لیے قربان ہو جاؤ، انسانیت پیدا کرو اپنے اندر۔ عبادت نہیں، عبادت تو آ جاتی دیکھا دیکھی، لیکن سچ بولنا دیکھا دیکھی نہیں آتا، اپنے دشمن کو معاف کرنا دیکھا دیکھی نہیں آتا، گالی دینے والے کو معاف کر ڈالنا دیکھا دیکھی نہیں آتا، زبان کو غیبت میں، چغلی میں، برائیوں میں بچانا اتنا آسان نہیں آتا، دیکھا دیکھی نہیں آتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ باتیں ہیں؟ تو کیا ضروری ہے؟ عبادت ضروری ہے، عبادت بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی ضروری ہے، انسان میں انسانیت ہونا ضروری ہے۔ یہ دوسروں کے لیے جینا سکھائے ہمارے نبی، خود کے لیے نہیں بھائی، کس کے لیے؟ یہ دوسروں کے لیے جینا سکھائے۔ آج وہ چیز ختم ہو رہا ہے، کیا چہرہ دکھائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم دین اور دین پر جو اپنی جانیں قربان کرے ہیں ان کی زندگیوں سے ہم ناواقف ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ اگر معلوم ہوتا تو انہیں ایسے کرتے تھے نہیں، اس لیے ایک خواہش ہوئی، ایک تمنا ہوئی کہ میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیاں آپ کے سامنے لاؤں، پیش کروں، تاکہ آپ بھی اپنی زندگیوں کو کیسے بنا سکو؟
صحابہ جیسی بنا سکو. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی اپنے آپ کو کسی کا انسپریشن بنانا چاہتا ہے، یعنی میں ان کے جیسا میں انسپائر ہونا چاہتا ہوں، ان کے جیسا میں بننا چاہتا ہوں، ان کے پیچھے میں چلنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھو زندوں کے پیچھے چلو نہ کو. کس کے پیچھے؟ کسی کی کاپی، کسی کی نقل، کسی کو دیکھو کہ ان کے جیسا بننا ہے، ان کے جیسا بننا ہے، ان کے جیسا بننا کو زندوں کے پیچھے کبھی بھی یہ بات کرو نہ کو. کیوں؟ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کہ زندہ کبھی بھی اپنے راستے سے الگ ہو سکتا. جن کو تو انسپائر سمجھتا تھا ان کا ایک ویڈیو لیک ہو جاتا، پوری گئی مٹھی میں پانی. تسلی، جھوٹی تسلی دل کو دے لیتا. انہوں بھی انسانی ہوئی، اندر بیٹھ کو بول لیتا اکیلے میں، کیا کہا جا کو یہ خلیص کو میں اپنا آئیڈیل مانے. سو آئیڈیل مانو ایسے آدمی کو جو آئیڈیل کے لائق ہوں. تو کتنی پیاری بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زندوں کے پیچھے چلو نہ کو، اس لیے کہ زندے فتنے سے خالی نہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا. تو کس کے پیچھے چلو؟ مرے ہوئے لوگوں کے پیچھے چلو. تو اب ڈھوٹا تھا مرے ہوئے تو کتے کی مر گئی، کس کے پیچھے چلنا؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے پیچھے چلو. اگر بننا ہے تو حضرت ابو بکر جیسا بنو، اگر بننا ہے تو حضرت عمر جیسا بنو، اگر بننا ہے تو حضرت عثمان جیسا بنو. کیوں؟ یہ نافرمانی، یہ کھلا اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی ایک کام دکھا لو جو حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کیے ہوں. ارے کرے تو بھی کیا بھائی، اللہ بول دیا تھا تمہیں، میں ہی کون ہو سکتی، تمہیں کون ہو سکتی، دنیا والے کون ہو سکتے ہیں حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منہ کھولنے واسطے. اس لیے کہ میرا اللہ خود بات کر ڈالے. وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پورے کے پورے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں. کیا ہیں؟ نیند آ رہی ہے؟ ان فکر سے بڑی، ان افسوس سے بڑی. اللہ خود فیصلہ کر ڈالا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون. اللہ خود فیصلہ کر ڈالا. تو اللہ خود فیصلہ کر ڈالا، میں کون ہو سکتا ہوں؟ اللہ خود بول رہا ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور اللہ دیکھو کتنی پیاری بات. پہلی بات سمجھو، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ امتحان لیا کرتے. کس کا معلوم کیا؟ دلوں کا. کس کا؟ جسم کا نہیں. جسم میں سب بھی 100 کو 100 نمبر لا لیتے ہیں آج بھی. کیا جسم میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ 100 کو 100 نمبر لاتے ہیں آج بھی اللہ کے میں. کس میں؟ ظاہر میں. اللہ ظاہر کا نہیں، باطن کا امتحان لیا. یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے آزمایا ان کے دلوں سے تقوی کی بنیاد پر. تو کیا ہو گئے؟ پاس ہو گئے. کیا ہو گئے؟ تو اللہ ان کو انعام بھی دیا، لہم مغفرۃ واجر عظیم. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم. کتنی جگہ لیتا اللہ تعریف کرے بھی. تو کیوں؟ جہاں بیٹھ کر پڑھتے تھے وہ بڑی مقدس زمین تھی، مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، مدرسہ بھی بڑا زبردست. اور جو کتاب پڑھتے تھے وہ کتاب پورے کتابوں میں افضل کتاب کون سی؟ قرآن مجید. کون سی؟ قرآن مجید. آج صبح میں بچیوں میں یہ بات سمجھا لے کو تھا عقیدے کے کہ کتب منزلہ آسمانی کتابوں کے بارے میں سمجھا لے تھا. تو سوال آیا کہ قرآن ہدایت کیسے ہے، لوگوں کو ہدایت سیدھا راستہ بتاتی ہے. تو میں بولا گوگل میپ جو انسان بنایا ہے موبائل میں، انسان خالی اسے اپنے کار میں اپنے گاڑی میں رکھ لے کو کہاں تک چلے آتا؟ اپنے گھر تک چلا جاتا. نہیں نا مولانا، بلک مرتبہ غلطیاں ہوتی ہیں، تجھے معلوم ہوا نہیں. سر میں آ رہا ہے. انہیں بولی تھی وہاں بھی عورت آ گئی ہے. تو اللہ حفاظ ہو کہ مرد بنا اچھا نہیں. مجھے سمجھ میں ہر چیز میں کسے لا رہی؟ عورت کچھ لا رہی. یا اللہ، اللہ حفاظت فرمائے قیامت کے پورے برے فتنوں سے. فتنوں سے نہیں، کس کے؟ برے فتنوں سے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو انہوں بولے تھے کہ 100 میٹر کے بعد رائٹ ٹرن، چھوٹی ایک گلی آتی، وہ گلی میں اور ایک گلی ایسا نکلتی، وہاں لینا آپ کو. انہوں نے شیخ کیا کرے، سیدھا گئے، وہ چھوٹی گلی میں سے نہیں سکا، وہ گلی میں چلے گئے. گوگل میپ کو گلیا انہیں باقاعدہ بولا تھی عزت سے سننا ہے، سننے داف کر ٹھیک ہے، میرے ساتھ نخرے کرنا کو ہوتا کہ نہیں.
ایک گوگل میپ کے ذریعے آدمی صحیح راستے پہ جاتا کہ نہیں بھائی؟ جن کو اچھی جانکاری رہتی ہے انہیں کیا کر سکتی ہے؟ برابر میپ کے برابر فالو کر چل جاتی ہے۔ تو یہ گوگل میپ کون بنے سو؟ انسان دامت برکات ہو، موبائل دامت برکات ہو میں ایڈ کرے صد مارا ہے کہ تو آج موبائل بڑے کیا ہو لیکچرر آج ایک انسان کو اتنا نہیں سمجھا سکتا جتنا موبائل ایک انسان کو سمجھا ہوتا۔ کیا سیڈ فیلنگ کے سٹیٹس ہاں، کیا انسٹاگرام کے ریلاں، کیا فیس بک کے وال پیپر ہاں، واہ دل ہونچ اندر سے گھس کو جا بات لگ کو ناکام میں سے کانا میں سے باہر آتی کہ ایک دم ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہتا بیچارہ زور سے آج تک ہم نے معلوم ہی نہیں تھا بھائی نئی بات بولے تو آخری میں اللہ تیرا جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بات ہمارے نبی 1400 سال پہلے بول کر چلے گئے، یہ کتاب کی بات نہیں ہے، دل کی بات ہی ہے۔ کس کی؟ تو یہ گوگل میپ تو نہ ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے، کس کا؟ کس کا؟ ہدایت کا۔ کون سی ہدایت کا؟ راستے کی ہدایت، سیدھا راستہ دکھا رہا ہے گوگل میپ تم نہ انسانی بنایا ہوا اللہ کا کلام تم نہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ علم رہا، جانکاری رہی، پڑھ کر رہا، نالج رہا تو گوگل میپ کے ذریعے تو اپنے راستے تک پہنچ سکتا۔ تو ان پڑھ جاہل گوار ہے تو کہاں تک پہنچ سکتا؟ تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ کا کلام ہے پورے کلاموں میں سب سے افضل کلام، مخلوق نہیں ہے، کلام غیر مخلوق ہے۔ ہمیں مخلوق جیسے اللہ پاک ہی ویسا اللہ کا کلام بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ سمجھ رہا ہے؟ یہ اللہ سے نکلی ہوئی باتیں جس اللہ کسی کا محتاج نہیں ویسا اللہ کی نکلی ہوئی باتیں بھی کسی کے محتاج نہیں۔ اس لیے اللہ کی قسم کے ساتھ ساتھ قرآن کی قسم بھی کھا سکتی، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو میں کہنے لگا کہ آج دیکھو یہ سوال آیا تھا نا سبق میں تو کہنے لگا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ یہ آیت ایک اللہ والے پڑھ رہے تھے، بار بار پڑھ رہے تھے تو آواز ہے بھائی بس کر دل، 4 جنہ مر گئی اب تک، کبھی کہتا پڑیں گا تو بس کر بھائی، کیا پڑھتا جا رہا ہے؟ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کتنے جنہ؟ 4 جنہ۔ ارے ٹکال بھائی بس، آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کعبے کے دروازے کے پیچھے اللہ سب کو کھڑے تھے، کعبۃ اللہ کے، ہمارے نبی نماز پڑھ رہے تھے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یہ صورتیں پڑھ رہے تھے تو ہمارے نبی پڑھتے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون یہاں تک پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ تو بڑا زبردست کلام ہے بھائی۔ تب تک حضرت عمر کیا نہیں لائے تھے؟ ایمان نہیں لیتا۔ ایمان لانے کا ذریعہ یہ بھی ایک بنیا کیا؟ حضرت عمر کہنے لگے یہ تو شاعروں جیسا کلام ہے۔ کس کا؟ شاعر ہم پڑھتی نہیں، شعر و شاعری پڑھتی نہیں کیا بھائی؟ آج کے غلیظ شاعر ہیں آج کل کے سب مارا، وہی سے نہیں تھے عرب کے شعراء زبردست ہوتے تھے، تو یہ تو شاعروں جیسا کلام، یہ تو شاعرانہ کلام ہے۔ تو ہم نے بھی فوراً آیت پڑھے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش فلا اقسم بما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم انہ لقول رسول وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ بھائی شاعروں کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر گھبرا گئے، میں ہاں چھپکو کھڑکو بات کر رہا ہوں، نبی کو کیسا معلوم ہوگا؟ ہاں نبی پکے جادوگر ہی ہیں۔ تو فوراً ہمارا نبی وہ اس کے بعد کیا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ بھائی میں جادوگر بھی نہیں، جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر ڈر کو بھاگ کے ہنس، وہ پہلی مرتبہ حضرت عمر کو دل میں احساس ہوا۔ پھر حضرت عمر اپنی بہن کے گھر میں جو پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے؟ کیا پڑھے تھے؟ قرآن بھائی، کیا پڑھے تھے؟ قرآن ہی نہ پڑھے ہاں تو کیا ہوا تھا؟ ارادہ تھا قتل کا، لیکن قرآن پڑھتے گئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ دل کی دنیا بدل گئی، فوراً کہنے لگے لے چلو مجھے نبی کے پاس، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ قرآن ہدایت کا ذریعہ نہیں بنیا، نہیں بنے گا بھائی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہی قرآن ہدایت کا ذریعہ بنیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات کہیں سے کہیں چلے گی، معاف کرنا میں کیا بول رہا ہے سر میں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا یاد رکھو
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے زبردست تھے، ان کی زندگیاں معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ آج جانکاری نہیں ہے، اس لیے ہمیں دور ہو رہی ہے دین سے ہوتا تھا۔ اگر ہم نہ جانکاری ہوتی تو ہمیں کیا نہیں ہوتے تھے، دین سے دور نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے جانکاری کے لیے، بات چیت کے لیے، سمجھانے کے لیے، دین کو صحیح راستے پر لانے کے لیے یہ اچھا طریقہ ہے کہ ہم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگیاں معلوم کریں۔ تو اب ایسے صحابہ میں رضی اللہ عنہ میں سب سے بڑا مقام عشرہ مبشرہ کا ہے۔ کس کا؟ حضرت ابو بکر، انشاءاللہ سب بھول جانا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ سب سے بڑا مقام، اور ان میں چاروں کا مقام سب سے افضل ہے، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین۔ 4 خلفاء ہمارے شریعت کے کہتے ہیں، ہمارے دین کے۔ نمبر 1 حضرت سیدنا ابو بکر، نمبر 2 حضرت سیدنا عمر، نمبر 3 حضرت سیدنا عثمان، سیدنا بولنا ضروری ہے، حضرت بھی بولنا، سیدنا بولنا۔ نمبر 4 حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 4 صحابہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، انشاءاللہ رہیں گے قیامت تک، ہمارے دلوں میں رہیں گے انشاءاللہ پورے۔ اور ان چاروں میں بھی سب سے افضل، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو ایک آدمی سوال کرنے لگا، جب حضرت ابو بکر اتنے خاص ہیں، ہر ہمیشہ نبی کے ساتھ ہیں، تو نبی اتنا بڑا نبوت والا مقام اگر اللہ کسی کو دیتا تو وہ عمر کو دیتا، کیوں بولے حضرت ابو بکر کو بولنا تھا؟ نہیں بھائی، نبوت کا مقام معمولی مقام ہے، اللہ نہیں دیتا بھائی، آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمارے نبی کیا بولے؟ اگر نبوت کا مقام اللہ کسی کو دیتا تو کسے دیتا؟ عمر کو دیتا۔ ابو بکر کو کیوں نہیں؟ کیوں ابو بکر کو ہمارے نبی بھول گئے؟ بعدی ہے اس میں، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ کر یہ بات، اس میں کیا لفظ ہے؟ بعدی، میرے بعد۔ میرے بعد کا کیا مطلب؟ میرے دنیا سے جانے کے بعد۔ لیکن ہمارے نبی کبھی بھی حضرت ابو بکر کو اپنے سے الگ کریش نہیں، ہر ہمیشہ نبی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، میرے بعد نہیں، یعنی ابو بکر کے ساتھ ہی جینا، ابو بکر کے ساتھ ہی مرنا۔ اس لیے بعدی اس میں سمجھ میں آ گیا، میرے بعد یعنی میرے دنیا سے جانا۔ اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے، میں اور ابو بکر 2 جسم ہیں لیکن یہ ایک جان ہے۔ میں اور ابو بکر 2 جسم ہیں لیکن ایک جان ہے۔ تو ان میں سب سے افضل مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اور انشاءاللہ ان کے بارے میں روزانہ ہوتی رہے گی، بات چیت ہوتی رہے گی۔ آپ بھی پابندی سے آؤ، سنو، پورا خاندان، نسب، مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی، قبل اسلام، بعد اسلام، پھر خلیفہ، انشاءاللہ پوری بات تفصیل سے انشاءاللہ آتی رہے گی۔ آپ بھی آؤ، کوششیں کرو، سننے کی کوشش کرو، زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک صحابہ کا سچا عاشق اور سچا متبع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ بات چل رہی تھی، فولائک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلو، اس لیے کہ وہ ہدایت کے لیے کیا ہیں؟ کافی ہیں۔ کیا ہیں؟ ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ تو اچھا ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ بات چلتی رہے گی، کوشش کرو آنے کی، کوشش کرو سننے کی، کوشش کرو نیت عمل کرنے کی، اور آخری سانس تک یہ کوشش کرو کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ ہمارے چراغ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے، انشاءاللہ ہر صحابی سے محبت کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔